اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد۔ حمد ہے اس پروردگار کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں مجھ اور آپ کی جان ہے۔ درود و سلام محمد و آل محمد کی ذات پر۔ ناظرین محترم، 4 شعبان المعظم ولادت باسعادت سقائے سکینہ علمدار کربلا باب الحوائج سپہ سالار مولا ابوالفضل العباس علیہ السلام کے پرمسرت موقع پر آنہ محمد و آل محمد بالاخص امام زمانہ اور آپ تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں، اور آپ کا مختصر تعارف، آپ کا نام عباس ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ آپ کی ولادت 4 شعبان سن 26 ہجری مدینے میں ہوئی۔ آپ کے والد گرامی مولا امام علی علیہ السلام ہیں اور والدہ گرامی جناب فاطمہ کلابیہ بالمشہور ام البنین ہے، اور آپ کی کل حیات طیبہ 34 سال ہے۔ آپ سن 61 ہجری میں جام شہادت نوش فرمایا کربلا کے میدان میں۔ آپ کی کنیت ابوالفضل اور ابوالقاسم ہے کہ مشہور القابات باب الحوائج، سقائے سکینہ اور قمر بنی ہاشم ہے۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جن کو تہجد کی دعاؤں میں مانگا تھا، جن کے حسن و حسین جیسے بیٹے ہیں، وہ مشکل کشا تہجد کی دعاؤں میں فرما رہے ہیں کہ پروردگارا مجھے ایک ایسا بیٹا عطا فرما جو کربلا میں میری نمائندگی کرے۔ حاضرین محترم، شعر کی مختلف حالتیں ہیں اور ہر حالت کا نام الگ ہے۔ اسد کہتے ہیں مطلق شعر کو، زرغام کہتے ہیں چیر پھاڑ کرنے والے شعر کو، زیغم کہتے ہیں دوڑتے ہوئے شعر کو، حارث کہتے ہیں حفاظت کرنے والے شعر کو، غضنفر کہتے ہیں بوڑھے اور بڑے شعر کو، لیث کہتے ہیں غراتے ہوئے شعر کو، جو شعر اپنا شکار کر لے اسے حیدر کہتے ہیں، اور عباس کہتے ہیں انگڑائی لیتے ہوئے شعر کو۔ اور لغت میں عباس کی 2 معنی ملتی ہیں، ایک جو شعر انگڑائی لے اسے عباس کہتے ہیں، دوسرا جس سے شعر خود شعر فرار اختیار کریں اسے عباس کہتے ہیں۔ کیوں نہ شعر فرار اختیار کریں، کیونکہ شعر خدا کے شعر کو عباس کہتے ہیں۔ اور تاریخ میں ملتا ہے کہ آپ بہت شجاع اور بہادر تھے، اور تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے والد گرامی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بہت زیادہ خوبصورت تھے۔ آپ کی آنکھیں بہت خوبصورت تھی۔ مولا علیہ السلام جب بھی جنگ کے میدان میں جایا کرتے تھے چہرے پہ نقاب رکھا کرتے تھے، اور جیسے ہی ذوالفقار کھینچتے تھے امام علیہ السلام کی آنکھیں سرخ ہو جایا کرتی تھیں۔ جنگ صفین کا واقعہ ہے کہ مولا ابوالفضل العباس علیہ السلام کا سن مبارک 13 سال ہے۔ مولا علیہ السلام نے اپنے بابا کی زرہ پہنی، اپنے بابا کا عمامہ پہنا، اپنے بابا کی سواری پہ بیٹھے، اپنے بابا کے ذوالفقار لے کے میدان کی طرف چلے۔ سارے میدان میں شور بپا ہو گیا کہ حیدر آ گئے، حیدر آ گئے۔ ایک بندہ امیر المومنین کے پاس آیا اور فرمایا مولا آپ یہاں ہیں، گر آپ یہاں ہیں تو میدان میں کون ہے کہ آپ کے نعرے لگ رہے ہیں کہ حیدر آ گئے، حیدر آ گئے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں اسی کو کہ جاؤ جو بندہ میدان میں ہے اسے بلا لو۔ اور مولا ابوالفضل العباس علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ مولا ابوالفضل العباس کے بال سیاہ اور بڑے تھے، اور مولا کو جا کے پیغام ملا کہ آپ کو امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بلا رہے ہیں۔ جیسے ہی مولا عباس خیمے کی طرف آ رہے تھے، امام علیہ السلام نے دور سے دیکھا چہرے پہ نقاب اور تلوار سے خون ٹپک رہا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا ھذا قمر بنی ہاشم، یہ بنی ہاشم کا چاند ہے، ھذا عباس، یہ عباس ہے۔
اور تاریخ میں ملتا ہے کہ بنی ہاشم کے سب جوان بہت زیادہ خوبصورت تھے، بنی ہاشم کے جوان بہت زیادہ خوبصورت تھے۔ جب بھی رسول اسلام کسی گلی کوچے سے جایا کرتے تھے تو کفار اگر گزر بھی جائیں تو واپس پلٹ آ کے پوچھتے تھے کہ یہ کون ہیں، اور مسلمان کہتے تھے کہ یہ ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، رسول اسلام ہیں، اور کفار کہا کرتے تھے کہ یہ لگتا ہے کوئی فرشتہ اترا ہے یہاں پہ، یہ تو فرشتہ لگ رہے ہیں۔ اسی ہی خاندان میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں، جس کے لیے رسول اسلام فرماتے ہیں یا علی انت کبدر الدجا، کہ یا علی آپ تو 14ویں کے چاند جیسے ہیں، کہ جیسے 14ویں کا چاند زمین پہ اترا ہو، اور بنی ہاشم کے جوانوں میں سے ہیں، جوانان جنت کے سردار جن کے نام ہی حسن سے نکلے ہیں، حسن اور حسین۔ اور امام حسن علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ امام علیہ السلام جب بھی نماز کے لیے بازار میں جہاں پہ بھی کسی محفل میں ہوتے تھے تو چہرے پہ تحت الحنک لگایا کرتے تھے۔ کیوں کر تحت الحنک نہ لگائیں؟ کیونکہ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب بھی امام علیہ السلام کا تحت الحنک امامے میں ہوتا تھا اور چہرہ ظاہر ہوتا تھا تو بازار کے لوگ رک کر امام علیہ السلام کو دیکھتے تھے۔ عزیزان من، اسی بنی ہاشم کے خاندان سے جناب عبداللہ ہیں، جن کے بارے میں ملتا ہے کہ مکے کی عورتیں ترستی تھیں، مکے کی خاتون یہ دعائیں کرتی تھیں کہ کاش ہماری شادی عبداللہ سے ہو جائے۔ تاریخ میں ملتا ہے جب جناب عبداللہ کی شادی ہو گئی، اس شادی کے بعد ایک خاتون سے جناب عبداللہ نے پوچھا کہ کیا آپ ابھی بھی مجھ سے شادی کی تمنا رکھتی ہیں؟ تو خاتون نے کہا نہیں۔ تو جناب عبداللہ نے کہا کیوں کر نہیں؟ تو اس خاتون نے کہا کہ شادی سے پہلے آپ کے چہرے پہ جو نور تھا وہ نمودار تھا، اب اسی نور کی کرنیں جناب آمنہ کے چہرے پہ نمودار نظر آتی ہیں۔ ان سب کے درمیان اگر قمر بنی ہاشم ہے، بنی ہاشم کا چاند ہے، تو وہ جناب ابوالفضل العباس علیہ السلام ہے۔ اور پروردگار عالم سے دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم آپ سب کو کریم کربلا مولا امام حسین علیہ السلام، مولا ابوالفضل العباس علیہ السلام، اور ابوالائمہ امام علی بن ابی طالب علیہ السلام اور تمام ائمہ کی زیارت کا شرف عطا فرمائے، اور جو احباب زیارت کر چکے ہیں ان کی زیارات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔